السلام علیکم بچوں، میں آج آپ کو خطوط غالب کا تیسرا پارٹ پڑھانے جا رہی ہوں۔ خطوط غالب کی روشنی میں جو باتیں میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں، امید کرتی ہوں کہ وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لی ہوں گی، اور جو آگے بتا رہی ہیں اس کو بھی محفوظ کر لیجئے۔ مرزا غالب کے خطوط کی خاص خصوصیت ان کی سادگی اور پرکاری مانی جاتی ہے، مگر اس سادگی کے باوجود ان کے خطوط میں دلکشی اور دل آویزی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں تصنع اور بناوٹ سے بہت کم کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کی حقیقت کو جس طرح دیکھا، سمجھا اور ان کے جو حالات تھے اس کے ہی حساب سے انہوں نے اپنے خطوط میں راستہ اختیار کیا ہے۔ کلام غالب اور خطوط غالب کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی ہر بات میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے۔ وہ چیز جس نے ان کے خطوط کو ناول اور ڈرامے کی طرح دلچسپ بنا دیا ہے وہ ان کی شوخی تحریر ہے، مگر اس کے باوجود ان کی شوخی تحریر، شوخی اور ظرافت کی تہ میں، دل کی گہرائیوں میں زندگی کی تلخ حقیقتیں بہت زیادہ جمی ہوئی ہیں۔ اس تہ سے جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی تہ میں جو غم سموئے ہوئے ہیں اس سے غموں کا ایک دریا پھوٹتا ہوا بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط میں اور مرزا غالب کے کلام میں بے شک شوخی و ظرافت پائی جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی غموں کا المیہ تھی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں غم بھی ان کی کلام کا خاص جز بن گئے ہیں۔ ان کے خطوط نگاری تصنع و بناوٹ سے پاک ہے، بلکہ وہ فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے، مگر انہوں نے نثری خطوط میں عام فہم اردو زبان کا ہی استعمال کیا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی خطوط نگاری میں اردو زبان کا استعمال کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں دقیق اردو لکھی جاتی تھی، تصنع و بناوٹ والی اردو لکھی جاتی تھی، جس میں صرف بناوٹی باتیں ہوتی تھیں، لیکن مرزا غالب نے اپنے خطوط میں عام فہم اردو زبان کا استعمال کیا۔ خطوط غالب کے دو مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی اردو ادب کا خاص سرمایہ ہیں۔ ان کے خطوط کی خوبیوں کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ نثری ادب میں منفرد خوبیاں انہوں نے خطوط کے ذریعے جمع کر دی ہیں، جو ان کے خطوط کا اور ان کی نثر کا سرمایہ ہیں، شاہکار ہیں۔ عصری مسائل، ان کے خطوط میں عصری مسائل، پرسکون زندگی کا فلسفہ، انداز تحریر کی شگفتگی، جذبات نگاری، ڈرامائی انداز ان کے سب سے زیادہ منفرد مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مرزا غالب کو تمام اپنے عصر کے تمام خطوط نگاروں سے بالکل الگ کرتی ہیں، اور ان کے شاعرانہ انداز بھی سب سے منفرد اور الگ مانا جاتا ہے۔ وہ اپنے دور کے خطوط نگاری میں موجد اور موخر دونوں ہوئے۔ جیسا ان کا انداز تھا، کوئی دوسرا وہ انداز آج تک پیدا نہیں کر سکا۔ یہ مرزا غالب کی خصوصیات خطوط نگاری ہیں۔ مرزا غالب جیسا شاعر اور مرزا غالب جیسا خطوط نگار، نثار نہ اردو ادب نے ابھی تک پیدا کیا ہے اور نہ ہی پیدا کر سکے گا۔ اردو شاعری کا میدان ہو، اردو غزل کا میدان ہو، اردو نثر نگاری میں ناول نگاری کا میدان ہو، مرزا غالب سب پر غالب ہیں۔ یہی مرزا غالب کے خطوط کی خاص خصوصیت ہے۔ مرزا غالب اردو ادب میں وہ شاہکار ہیرا ہیں جس کی آب و تاب ہمیشہ جاویداں رہے گی۔ مرزا غالب اردو ادب کے کوہ نور ہیرا ہے۔ دنیا کی کسی زمین نے بھی مرزا غالب جیسا شاعر ابھی تک پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مرزا غالب جیسا نثار۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ جس طرح ان کی شاعری میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں، نرالی باتیں پائی جاتی ہیں، جدت طرازی، ندرت پسندی، انوکھا پن، وہ تمام باتیں ان کے خطوط نگاری میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بچوں، اتنا میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کو آپ لکھیں گی اور لکھ کے اپنے پاس جمع کر لیں گی، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اپنے ایگزام کی تیاری کریں گی۔
اور آگے بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر اور لائک کر لیجئے۔ جو خیالات آپ کے ہوں مجھ سے شیئر کرتی رہیے، اور آگے بھی جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیے۔ جن بچوں کے پاس میرا نمبر نہیں ہے ان کو میرا نمبر دے دیجئے تاکہ وہ میرے نمبر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔